مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ فضل عطا کیا کہ پیغام الہی میں آج میں خداوند کے کلام کو سنا سکوں۔ میرا نام عزیزوں کے پاسٹر فیاض یونس ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے زندہ خداوند کا اور اس کے بعد گواہی چینل کا، جنہوں نے یہ کہ خداوند کی پاک حضوری میں خدمت کرنے کا یہ موقع عطا کیا۔ تو آئیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے کہ سرفرازی اور عزت جو ہے وہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آنے سے ملتی ہے۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ خداوند کے کلام کو کھولیں، اور آج ہم ذکر خداوند کے کلام میں سے ان چند انیک باتوں کو ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ اور خداوند کا بندہ ذکر پطرس رسول اپنے خط کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے، اور میں آپ کے سامنے ذکر اس تلاوت کو کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ذکر پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ لکھا خدا کے کلام میں، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ایک لمحہ کے لیے ہم خداوند کے حضور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، اے جلال کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے یہ فضل بخشا کہ اے خداوند تیری پاک حضوری میں تیرے لوگوں کے لیے اس کلام کو پیش کیا جائے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اس چینل کے لیے، تیرے خادم کے لیے، جس کے وسیلہ سے پوری دنیا میں زندہ خداوند اس کلام کی خوشخبری کو سنایا جا رہا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے عوض بہت سے لوگ اے خداوند برکت پائیں گے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہنے سے ہم ذکر سرفرازی اور برکت اور عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ پطرس کا جو پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی ہم نے 6 آیت کی تلاوت کو سنا کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ میرے عزیزو، اس بات کو ہم آج سیکھیں گے کہ عزت اور شہرت اور ترقی اور خوشحالی ہمیشہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہے، اور جو لوگ اس بات کو جان جاتے ہیں اور ان باتوں کو جو کہ پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی ہیں، تو پھر خداوند ان کی زندگی میں اپنی قدرت کے ساتھ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں جلدی سے سرفراز ہو جاؤں، میں جلدی سے ترقی کر جاؤں، یعنی کوئی نہ کوئی وہ شارٹ ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو ذوق ترقی اور خوشحالی ہے، وہ جو بلندی ہے، وہ صرف عارضی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی پاک مرضی کے مطابق اور اس کے ٹھہرائے ہوئے اس وقت کے مطابق جب ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سدا قائم اور دائم ذکر رہتی ہے، اور کہ خدا کے کلام کی یہ سچائیاں ہیں، اور کلام میں حق ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جو آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں، اور جتنے عزیز اس وقت مجھے اس کے سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے اور خداوند کی پاک مرضی کے مطابق ہم اپنے آپ کو جب پیش کریں گے تو یقین جانیے خداوند آپ کو سرفرازی بھی دے گا اور عزت بھی دے گا اور شہرت بھی عطا کرے گا۔ اور یہی خدا ذکر چاہتا ہے، اور بائبل مقدس کی یہی سچائی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم کے تعلق سے، جو کہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی پاک مرضی کو جانا اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہی
اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایک وقت آیا کہ خدا نے اسے ہر زاویے سے برکت دی، اسے کہ سرفراز بھی کیا، اور دنیا کی ہر چیز کہ اس کے پاس کہ خدا نے اس کو عطا کی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہا، اور اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور اس کی بات کو اس نے مانا۔ اور یہی ہم نئے عہد نامہ میں سے اور ہم آج اس کے پرانے عہد نامہ میں سے چند حوالہ جات میں سے دیکھیں گے، جو آج میرے لیے اور تمام ان سننے والوں کے لیے باعث سے برکت خدا کا کلام ہوگا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے، کئی دفعہ ہم کسی انسان کی اس سایہ میں یا اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اتنی سرفرازی نہیں دے سکتا جتنی خدا ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا جاؤں کہ جب آپ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق اور اس کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پیش کریں گے تو خدا کے کلام میں عزیز و سرفرازی بھی ہے، عزت بھی ہے اور شہرت بھی ہے۔ اور اکثر بات ہم گاتے بھی ہیں کہ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا، یعنی کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے خداوند کے کلام میں، امثال کی کتاب ہے اور اس کا 15واں باب اور اس کی ہم 33ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد کہ کس قدر اس حکمت کی بات کو وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے شہرت اور عزت کے تعلق سے کیا ہی خوبصورت ہم اس کے خدا کے کلام میں اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 15واں باب ہے اور اس کی ہم 33ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروختنی ہے۔ یعنی کہ اس شہرت کو حاصل کرنے سے پہلے جب تک ہم خاکسار نہیں ہوتے، جب تک ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو انڈیلتے نہیں، یعنی سرفرازی کو حاصل کرنے سے پہلے خدا کا بندہ سلیمان بن داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عزیزو کہ سرفرازی سے پہلے ہمیں کہ خداوند کی حضوری میں فروتن بننا ہے، اور خداوند جو ہے وہ فروتن زندگیوں کو اور فروتن دل کو وہ عزیزو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اور کیا ہی خوب بات ہے کہ جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں آتے ہیں تو ہم کہ اپنے آپ کو فروتن کریں، اور یسوع مسیح نے بھی عزیزو کیا خوبصورت ہمیں سکھایا ہے، اور مسیح خدا نے کہا کہ میں دل کا فروتن ہوں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا بندہ پالوس رسول بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا، اس نے اپنے آپ کو کم کر دیا، اور لکھا ہے کہ آسمانی باپ نے اسے وہ مقام عطا کیا، اسے وہ عزت عطا کی جو کہ سب ناموں سے اونچا نام اس کا ہوا۔ ہم آج اس بات کو سیکھیں گے اس گواہی چینل کے ذریعے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم اگر سرفرازی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم عزیزوں کے ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم امثال کی کتاب میں اس بات کو سیکھتے ہیں جو کہ خدا کا بندہ سلیمان بن داؤد نے بڑی حکمت کی بات کہی ہے۔ اگر ہم عزیزو امثال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں بہت سی ایسی خوبصورت باتیں ہیں جو انسان کی سرفرازی کے لیے، جو انسان کی خوشحالی کے لیے، جو انسان کی ترقی کے لیے، اور وہ ترقی جو خداوند عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم خاکسار بن جاتے ہیں، جب ہم فروتن بن جاتے ہیں، جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ضرور ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر اس آیت کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو سننے والے ہیں وہ ضرور اس بات کو
اپنی زندگی میں نوٹ کریں کہ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج بہت سے لوگ اس کلام کی برکت پائیں گے، اور اگلے حصہ میں جو ابھی ہم نے پڑھا امثال کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت کا آخری حصہ، اور لکھا سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے، یعنی خاکساری ہے، انکساری ہے، یعنی ہر طرح کی ان انا پرستی کو ختم کرنا، ہر طرح کے اس گھمنڈ کو ختم کرنا، یعنی خدا اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اگر انسان کے اندر گھمنڈ ہے یا انا پرستی ہے، وہ کبھی سرفرازی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ ابلیس اس لیے گرایا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اس کے اندر عزیزو اس نے اس بات کو اپنے اندر کے سمو لیا کہ میں تو خدا سے بھی اونچا ہو جاؤں گا۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کو آسمان سے اس کے گرا دیا۔ آج خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں اور آپ اور اگر اس کی کلیسیا ترقی کرنا چاہتی ہے، ایماندار ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور جو خدمت میں لوگ ہیں اگر وہ سرفرازی پانا چاہتے ہیں، اگر وہ عزت پانا چاہتے ہیں، اگر وہ ترقی پانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے خدا کے ہاتھ کے نیچے رکھیں، اس کے سایہ میں، اس کی خوشنودی میں، اس کی پاک حضوری میں ہمیشہ ٹھہرے رکھیں، اور خدا کے پاک روح کے تابع ہو کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور خدا ضرور اپنے قول میں سچا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے خدا پھر عزت کی عزت بھی دیتا ہے، سرفرازی بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں آج سیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزت اور شہرت اور دولت، آج اگر ہم دنیا پر غور کریں تو 3 چیزوں کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ اس کی عزت ہو اور اس کی شہرت ہو اور اس کے پاس ذکر روپیہ پیسہ ہو، اور بائبل مقدس میں آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ صرف اور صرف خدا کی تابعداری میں، خدا کے سایہ میں، خدا کی حضوری میں، اور خدا کے ساتھ چلنے میں، اور خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے عزو کے ہونے سے ہی ہم اس کے پا سکتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور خداوند کے کلام میں آج ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام میں امثال کی کتاب میں سے اس کا عزیزو 22واں باب اور اس کی ہم 4 آیت کو پڑھیں گے، خداوند کے کلام میں جو میں نے اس بات کو پہلے شیئر کیا آپ کے سامنے کہ انسان کی یہ خواہش ہے، اور ہر ایک انسان یہ کہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو کہ وہ حاصل کرے۔ آئیے خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے عزیزو سلیمان بن داؤد کی کتاب میں سے امثال کی کتاب اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج خدا نے یہ فضل بخشا۔ اب ہم بریک لیتے ہیں اور باقی حصہ ہم خدا کی حضوری میں سیکھیں گے۔ آئیے عزیزو ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اور عزو کے خداوند کے کلام کو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہنے سے برکت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب ہے اور اس کا عزیزو 22واں باب اور اس کی ہم کہ خدا کے کلام میں 4 آیت کو سنیں گے۔ لکھا دولت اور عزت و حیات، لکھا خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ کیا ہی عظیم عزو بات ہے کہ خداوند کی پاک حضوری میں، اس کے ساتھ چلنے میں اور اس کے ہاتھ کے نیچے رہنے سے
ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں خدا کا بندہ سلیمان داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دولت اور عزت اور حیات یعنی زندگی، یعنی خداوند کے ہاتھ کے نیچے آنے سے اور اپنی زندگی کو فروتن کرنے سے، یعنی اپنے آپ کو خاکسار بنانے سے، ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ پھر دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ حیات بھی یعنی زندگی بھی ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب ہم خداوند کے خوف میں اور اس کے فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جب ہمارے اندر خداوند کا خوف ہوگا تو پھر ہمارے اندر عاجزی اور انکساری بھی آئے گی، اور جب عاجزی اور انکساری بھی آئے گی اور پھر اس کے اجر میں خدا ہمیں یہ تمام برکات عطا کرے گا۔ کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا کہ پھر ہمیں خدا اپنی قدرت سے عزت بھی، دولت بھی اور پھر ہمیں زندگی بھی عطا کرے گا۔ آج ہم کہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کئی دفعہ انسان کے پاس دولت کے انبار ہیں لیکن کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ اگر کہ دولت اور عزت ہے تو کئی دفعہ اس کے پاس زندگی نہیں ہوتی، وہ چند سال ہی گزار کر چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے خوف میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے اور خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے اپنے آپ کو کے رکھنے سے یہ تینوں چیزیں خدا اس کی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں دیکھیں، لکھا ہے کہ دولت اور عزت و حیات، لکھا خداوند کے خوف اور لکھا فروتنی کا اجر ہے۔ اور سلیمان بن داؤد نے اس خوبصورت بات کو اس خدائے قدوس کی پاک حضوری کے مطابق یعنی پاک روح کی طریق سے یہ خدا نے اس سے لکھوایا، اور آج جو بھی زندگیاں اس بات کو جان جاتے ہیں، اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو پھر خداوند انہیں عزت بھی دیتا ہے، انہیں شہرت بھی دیتا ہے اور انہیں پھر عزیز و ترقی بھی، خوشحالی بھی اور زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ آئیے خداوند کے کلام حق میں سے ہم دیکھیں گے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، اور جب ہم یروشلم کی سلامتی چاہتے ہیں تو خداوند کے کلام میں زبور کی کتاب میں عزیزو ہم پڑھتے ہیں زبور 122واں اور اس کی 6 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں پیغام الہی کے اندر اور گواہی چینل کے وسیلہ سے کہ سرفرازی، عزت اور شہرت وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے آنے سے اور فروتنی سے خداوند کی پاک حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں دیکھیں گے، زبور کی کتاب ہے اور زبور نمبر 122واں، لکھا ہے خداوند کے کلام میں اس کی 6 آیت میں، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو۔ اور جب ہماری زندگی دعائیا زندگی ہوگی، جب ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے، اور کیا ہی اتم بات ہے کہ جب ہم اس شہر کے لیے، اس جگہ کے لیے، یعنی کہ ہم کہ یروشلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور زبور 122 میں لکھا ہے یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ عزیزو جب ہم یروشلم کی سلامتی چاہیں گے، ہم کے برکت چاہیں گے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دعا بھی وہی اس طرح کی کرتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کا اجر خدا کیا دیتا ہے؟ لکھا ہے خدا کے کلام میں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، لکھا ہے اقبال مند ہوں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ حضور کے بلندیوں پر وہ سرفرازی پائیں گے۔ کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا، جو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور حضور کے جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے،
اور وہ صرف اور صرف خداوند کے کلام میں ہے، الہی پیغام میں ہے، جو کہ زندہ خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پاتے ہیں۔ اور جب ہم عزیزو خداوند کے کلام میں یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے، لکھا ہے بائبل کے اندر، آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور حوالہ عزیزوں کے سیکھیں گے۔ کیا ہی عظیم بات ہے، یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب ہے، اور اس کی ہم 14ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جو خداوند میں مسرور رہتا ہے، جو خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے، جو خداوند کا خوف رکھتا ہے، جو خداوند کی عبادت کرتا ہے، جو عزیزوں کے یروشلم کی سلامتی چاہتا ہے، دعا کرتا ہے، خداوند اسے کس قدر بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ آئیے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں اس آیت کو بھی سنیں گے اور پڑھیں گے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب ہے، اور اس کی ہم 14ویں آیت کو سنیں گے۔ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ ہالیلویا! کتنا عظیم ہے ہمارا خدا کہ جو ہمیں بلندیوں پر، لکھا دنیا کی بلندیوں پر میں لے چلوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کی سرفرازی حاصل کرنے کے لیے ہمیں فروتن بننا ہے، ہمیں عاجز ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہمیں خداوند کی تابع داری کرنی ہے، ہماری زندگی جو کہ دوائیا ہو، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں، ہم خداوند میں مسرور ہونے والے ہوں، ہم خداوند کی عبادت کرنے والے ہوں، ہم خداوند کی پاک مرضی کو جاننے والے ہوں۔ اور کیا ہی عظیم بات لکھی ہے کہ خداوند کا بندہ یسایہ نبی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ لکھا خدا کے کلام میں آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو بھی حصہ ہم نے پڑھا کہ یہ خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور خداوند اس قدر جو کہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو قائم ہے، وفادار ہے۔ اور آخری حصہ جو بھی ہم نے پڑھا خداوند کے کلام میں کہ یہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ خداوند نے فرمایا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں، بلکہ یہ خداوند کے الفاظ ہیں جو قدوس ہے، جو پاک ہے، جو عادل ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ اور عزیزو اس بات کو اپنے ذہن نشین اس بات کو کر لیجئے کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں، ہم اس کے ہاتھ کے نیچے، جو ابھی ہم نے آغاز میں پڑھا کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے لکھا فروتنی سے چلو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ نہ صرف سر بلند کرے گا بلکہ وہ عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور پھر وہ زندگی بھی دے گا۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ ہم ان تمام کے باتوں کو، خدا کے کلام کو، جو الہی پیغام ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو زندگی دیتا ہے اور جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ اس سچائی کو آج ہم کہ دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا جاؤں کہ جب میں اور آپ کہ بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے، خدا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم سچائی، ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ آئیے ایک اور حوالہ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں عزیزو کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور نمبر 91 اس کی 14ویں آیت کے اندر میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں کتنی عظیم بات ہے کہ جب ہم خداوند کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں اور ہم اسے پہچان جاتے ہیں، اور جب پہچان جاتے ہیں تو پھر سرفرازی بھی ہے۔ زبور نمبر 91 اور اس کی عزیزو ہم کے 15ویں آیت کو اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں گے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب
دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، الہی پیغام جو عزیزو آج ہم اس اسٹیج پر سن رہے ہیں، اس پلیٹ فارم پر، تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور یقین جانیے کہ جب سے میں نے اس بھید کو جانا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا اور بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا، خدا نے عزت بھی دی ہے، خدا نے برکت بھی دی ہے، کامیابیاں بھی دی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے گھرانوں کو بھی ضرور اپنی پناہ میں رکھے گا اور برکت دے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے پاسٹر فیاض یونس میں آپ کی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی اور ترقی اور خوشحالی عطا کرے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، اے جلال کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں گواہی خداوند ٹی وی کے لیے، اے خداوند تیرے خادم کے لیے جس کے وسیلہ سے یہ خوشخبری پہنچائی جاتی ہے اور لوگ خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے بندہ کو، اس چینل کو اور زیادہ خدا اپنی پاک حضوری میں برکت دینا، اور ان کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خداوند تیرے کلام کو سنیں، برکت پائیں، اور جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں، جو خداوند مشکلات کے اندر ہیں آزاد ہو جائیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ فضل بخشا کہ آج میں گواہی چینل پر آ کر تیرے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے پیارے خداوند مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔